امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کیزل گونجا لار۔ کیزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 9، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاووزولو سے ہوئی ہے، اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاووزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاووزولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 8، حدوتسو سیودہ۔ حدوتسو سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 7، کرال کائی بیردر سے۔ یہ سیریز کینان باران کی پیروی کرتی ہے، جو ایک کامیاب تاجر اپنی بیوی خاندان کے ساتھ پریشان کن شادی میں مصروف ہے۔ اس کے معاملات اسے اپنی عزت نفس کا سامنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کینان کی زندگی ایک غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون فادی نے بدل دی ہے۔ ان کا رشتہ ایک زوال کی طرف جاتا ہے جو کنٹرول اور آزادی کے درمیان طاقت کی کشمکش کو تلاش کرتے ہوئے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ نمبر 6، ایشرف رویہ۔ بچپن میں ایشرف کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جسے وہ رویہ کہتا تھا، اور اس کی تلاش میں وہ برسوں گزار دیتا ہے۔ صرف راستے میں ایک طاقتور مافیا شخصیت بن جاتا ہے۔ دیر اثنا نسان، ایک مثالی میوزیشین، ایشرف کے ہوٹل میں منعقدہ ایک شادی میں پرفارم کرنے کے بعد خود کو شدید خطرے میں پاتی ہے۔ ایشرف نسان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ ایک طویل عرصے سے کھوئی ہوئی رویہ ہے جس کا وہ برسوں سے پیچھا کر رہا تھا، اور ایک پولیس کی مخبر محبت، دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کے بھنور میں پھنسے ہوئے ایشرف کو اپنی مجرمانہ سلطنت اور اپنے جذبات دونوں کے ساتھ ایک ظالمانہ حساب کتاب پر مجبور کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، تشکیلات۔ نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے ارکان ترکی کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ نمبر 4، صاحب سزلر۔ 6 بہن بھائیوں کی کہانی، عزیزے، کیمو، زیلیہا، فیدان، سامت اور بالم،
جو اچانک اپنے والدین کو کھونے کے بعد متحد رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کے سانحے کی جڑیں ان کے والدین بالا اور رفت سے ملتی ہیں، جن کی ممنوعہ محبت کا آغاز ماردین کے ایک گاؤں سے ہوا تھا۔ رفت ایک ٹیچر بالا سے محبت کرتی ہے، لیکن ماردین کے امیر ترین خاندان کا امیر اور جنونی بیٹا یابوس اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کے باوجود بالا رفت کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور وہ جنگل میں ایک ویران زندگی بسر کرتے ہیں۔ 6 بچوں کو سکون سے پالتے ہیں، تاہم یاووس کا بدلہ ان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ نمبر 3، گونل داگی۔ تانیر ایک نوجوان انوینٹر ہے جو موڑ کے بیچ میں واقع گدیلی نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے۔ تانیر اور اس کے کزن ویسل اور رمضان برسوں سے ہوائی جہاز بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے اور آخر کار وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ایک کمپنی کو اپنے ہوائی جہاز کو دیکھنے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی نے شہر میں انجینئر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انجینئر ایک حیران کن نام تھا، ان کے بچپن کا پیار، دلیک۔ نمبر 2، کیزلجک شربتی۔ کیزلجک شربتی مثالی دعا کی دل فریب کہانی سناتی ہے جو ایک دیندار خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے، جس کی اقدار اس کی ماں کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیزلجک شربتی مثالی دعا میں طاقتور ارتقاء کی کھوج کرتی ہے جب اسے یونیورسٹی کے آغاز میں ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت ملتی ہے جس کے عقائد اس کی والدہ کیول جم سے متصادم ہوتے ہیں۔ ایک غیر متوقع پریگنینسی دعا کی زندگی کے منصوبوں کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے مختلف دنیا کے بنیادی 2 خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نمبر 1، ازاک شہر۔ عالیہ البورا اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت کو پورا کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے، تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورا قبیلے کا سربراہ جیہان البورا عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورا اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جنگ میں پھنسا ہوا پاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔